بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میں آپ کو معراج کا واقعہ سناتی ہوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے عرش بری پر گئے تھے۔ 12ویں سال نبوت 27 رجب المرج کی رات کو فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں تشریف رکھتے تھے کہ جبریل امی ایک تشت زری ایمان و حکمت سے بھرا ہوا لائے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جانے کے 12 سال بعد 27 رجب کی رات کو فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں تشریف رکھے ہوئے تھے کہ جبریل امی ایک تشت زری ایمان سے بھرا ہوا لے کر آئے اور سینہ مقدس چاک کر کے دل مبارک نکالا اور ایمان و حکمت سے پر کر کے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ سبحان اللہ، یعنی جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، دل نکالا، پہلے زمزم میں دھویا، پھر نور سے پر کیا، پھر اسی جگہ رکھ دیا۔ رکھتے ہی زخم پر ہو گیا اور کچھ درد محسوس نہ ہوا۔ سینہ مبارک کے چاک کرنے میں یہ بھی بھید تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بقید ان ترقیات و کمالات کے جو اس رات عنایت ہوئیں فراغ اور کامل ہو جائیں، اور دل مبارک میں ایمان و حکمت بھرنے میں بھی حکمت تھی کہ نور تجلیات علوم معروف کی استعداد اور قابلیت اور عجائب و غرائب ملک و ملکوت کے دیکھنے سے حکیم مطلق کی کمال قدرت پر اطمینان کلی حاصل ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا سینہ اس لیے چاک کرایا تاکہ اس کے اندر ایمان کی طاقت پیدا ہو، نور ہو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک کے اس کے اعتراف کو ہم نے بڑی برکت دی ہے، سیر کرائی، اپنی نشانیاں اسے دکھائی، یعنی دلائل حقیقت کا غیبی مشاہدہ کرایا۔ یہی ہے ذات جو سننے والی ہے اور دیکھنے والی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمان تک کا سفر جو 27 سال کا تھا وہ ایک رات میں طے کرا دیا، اور اپنے ہاں کی سیر کرائی اور اپنی نشانیاں اسے دکھائی۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے پاس حجرے کے اندر کچھ بیدار کچھ سویا ہوا تھا کہ جبریل امی میرے پاس براق لے کر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور براق سامنے کیا۔ براق ایسا براق کہ اس کے 2 بازو تھے جن کے زور سے آسمان و زمین کے درمیان آڑ گا، چہرہ اس کا مانند آدمی کے، پیشانی کشادہ سرخ یاقوت کی، کان پتلے پتلے سبز زبرجد کے، آنکھیں مانند تارے کے چمکتی ہوئیں، دم مثل گائے سرخ، سونے کی ہڈی، بدن براق سا گویا طاووس، چھوٹا، اچھلنے پھاندنے والا، اور وہ براق برق رفتار جو سر کو جنبش دیتا تو مشک جھاڑتا، یعنی جب وہ سر کو ہلاتا تو اس سے مشک جھڑنے لگتا، اور پھر یری لینے سے بالوں میں نور لہراتا، بال بال پر موتی پرے ہوئے، سم جہاں رکھتا یعنی قدم جہاں رکھتا وہ جگہ روشن ہو جاتی، پیٹھ اس کی سونے کی اور شقم چاندی کا، یعنی کمر تو تھی سونے کی اور پیٹ چاندی کا، ہاتھ پاؤں زمرد کے اور دم شاخ مرجان کی۔ اس طرح کا براق تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کا ارادہ کیا تو براق شوخی کرنے لگا۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، اے براق، تجھے کیا ہو گیا؟ خبردار ہو، تجھ پر کوئی شخص ان سے بڑھ کر سوار نہ ہوگا۔ یہ سن کر براق شوخی سے باز رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے۔ میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی اور جبرائیل علیہ السلام رکاب تھامنے پر مقرر ہوئے۔ مکہ معظمہ، آب زمزم اور مقام ابراہیم کے پاس جا کر ایک لہجے میں کوہ طور سینا پہنچے، یعنی بیٹھتے کے ساتھ ایک ہی لہجے میں کوہ طور پہنچ گئے۔ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، اس جگہ 2 رکعت نماز
پڑھیے، کیونکہ یہاں پر حق تعالی شانہ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گانا نماز پڑھی اور وہاں سے بیت اللحم جائے پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کی پہنچے۔ یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کر کے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے اور ایک فوج فرشتوں کے استقبال کی آئی۔ یعنی پھر اس کے بعد جب آپ نے نماز ادا کر لی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ کے پاس فوراً ہی ایک فرشتوں کی جماعت آ گئی اور مسجد میں جماعت انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ یعنی پھر ایک انبیاء کی جماعت آ گئی۔ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام کیا اور تحیۃ المسجد ادا کی۔ بعد نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم صخرہ بیت المقدس کے پاس پہنچے۔ وہاں ایک زینہ صاف اور روشن صخرے سے آسمان تک ظاہر ہوا۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صخرے سے لے کے آسمان تک ایک صاف زینہ دکھائی دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ براق پر سوار ہو کر اس زینے پر گزرے۔ یعنی پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دوبارہ سوار ہوئے اور اس زینے پر سے گزرے، جس کو کہکشاں کہتے ہیں، اور عجائب و غرائب دیکھتے ہوئے اول آسمان پر پہنچے۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب پہلے آسمان پہ پہنچ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان اول میں داخل ہوئے تو اسماعیل علیہ السلام کے سب فرشتوں کا سردار ملائک اور آدم علیہ السلام باغ رضوان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کو آئے، بہشت دوزخ اور وہاں کے ملائک کو ملاحظہ فرمایا۔ یہاں پہ کون کون ملے؟ یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام ملے، باغ رضوان ملے اور آدم علیہ السلام ملے، جنہوں نے آپ سے مصافحہ کیا۔ اب آپ لوگوں سے اجازت، انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گی۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔